بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ برادران اسلام، معزز دینی بھائیوں، آج کا یہ ماہانہ پروگرام جو آپ لوگوں کے سامنے منعقد ہو رہا ہے، یہ مبرز اسلامک سینٹر کی طرف سے منعقد ہو رہا ہے، جس کا موضوع ہے سیرت النبی۔ آپ کے جانے پہچانے شیخ، آپ کے اپنے شیخ اس موضوع کی وضاحت فرمائیں گے، اور شیخ سے گزارش ہے کہ آپ آئیں اور پروگرام کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وقال تعالى في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ برادران اسلام، دینی بھائیوں، سب سے پہلے اس اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنی ہمارے لیے واجب و ضروری ہے، جس کا احسان ہمارے اوپر اتنا ہے کہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ درود و سلام نازل ہوں اس پاک ہستی پر کہ جس کے تذکرے پر آج یہ اجتماع منعقد کیا گیا ہے۔ یہ ماہانہ اجلاس جو اسلامک سینٹر مبرز کی طرف سے ہر مہینے منعقد ہوتا ہے، آج اس اجتماع میں اسی بابرکت ہستی
ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حیات طیبہ کے بارے میں آج گفتگو ہوگی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی خوشنودی کے مطابق گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا ہے؟ کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا ان کی طرف، اذ بعث فیہم رسولا منہم۔ رسول کا کام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس کا کام صرف کیا تھا؟ کہ اللہ کی کتاب کی آیتیں تلاوت کرتا اور ان کو علم و حکمت کی باتیں بتلاتا۔ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ میرے بھائیوں، آج جس شخصیت کے بارے میں ہم سنیں گے، اس شخصیت کا ورود، اس کی آمد ایسے وقت میں ہوئی تھی میرے بھائیوں کہ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور اس کو جہالت کے انتہائی درجے تک پہنچا ہوا دور شمار کیا جاتا تھا۔ خود حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور کے بارے میں بادشاہ نجاشی کے پاس خود واضح کیا تھا کہ ہم سب سے بڑا گناہ تو یہ کرتے تھے کہ اپنے خالق کو چھوڑ کر کے بتوں کی عبادت کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، زنا عام تھا، فحاشی عام، شراب پیتے، نشہ کرتے، سود کھاتے، یہ ساری چیزیں سب موجود تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہستی کو ہمارے لیے چنا جس ہستی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ میرے بھائیوں، وقت کہیں تیزی کے ساتھ گزر نہ جائے، آئیے ہم اللہ کے نبی خاتم الانبیاء سید الاولین والآخرین، افضل الانبیاء افضل البشر کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات پہلے حاصل کر لیں، اس کے بعد ہم آپ کے بارے میں، آپ کے اخلاق، دعوت کے سلسلے میں آپ کے کیا جد و جہد، آپ نے کیا پریشانیاں مصیبتیں اٹھائی ہیں، انشاءاللہ العزیز یہ تمام چیزیں بیان ہوں گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہٹا کر کے مسلمان بننا چاہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے جہاں ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کرنی ضروری ہے ہمارے اوپر، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت معلوم کرنی ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم اسی کے مطابق اپنا زندگی گزاریں۔ یہ نہ ہو کہ جس طریقے سے لوگوں نے اللہ کو بھی نہیں سمجھا، ہم اپنے رسول کو بھی نہ سمجھ سکے۔ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حق الامکان نہیں سمجھا،
اور اس میں غلطیاں کیں اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قوم ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ٹھہری اور شرک کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ آیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہماری معلومات ایسی ہیں کہ وہ ہمیں بدعت کی عمیق گہرائی اور گڑھے میں تو نہیں ڈالے ہوئے ہیں؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ مکہ مکرمہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلد الامین کہا ہے، وہاں کہ آپ کا خاندان وہاں کا رہنے والا، اور جو قبیلہ قریش معروف قبیلہ تھا جس کے ہاتھ میں سرداری تھی، اسی قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، اور ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے خاندان سے آپ کا تعلق تھا، یعنی آپ قریشی تھے اور ہاشمی تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور آپ کے ماں کا نام آمنہ تھا، عبداللہ بن عبد المطلب، اور ماں کا نام آمنہ بنت وہب۔ یہاں پر ایک بنیادی مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ خاندان اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داریاں یہ کن کے لیے بنائی ہیں؟ یہ انسان کے ہوتے ہیں۔ آپ نے کسی غیر انسان کے خاندان کو نہیں دیکھا ہوگا اور نہ سنا ہوگا کہ ان کے یہاں بھی باپ کا تصور، ماں کا تصور، چچا کا تصور، خالو کا تصور، ماموں کا تصور، یہ ساری چیزیں آپ اور انسان کے علاوہ اور کہیں آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار موجود ہیں، اقارب موجود ہیں۔ یہ تمام اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے افضل مخلوق بنی آدم سے آپ کا بھی تعلق تھا، آپ کا بھی تعلق حضرت انسان ہی سے تھا۔ یہ نقطہ ہم سمجھتے چلیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے تھے، اور آپ کے والد کا انتقال شادی کے 3 ماہ کے بعد ہو گیا تھا۔ تجارت کے لیے شام گئے ہوئے تھے، واپس میں آئے، مدینہ پڑاؤ کیا، اور وہاں آپ کو بخار ہوا، جس کی وجہ سے آپ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی والدہ بیوہ ہو چکی تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن صبح شعب ابی طالب میں پیدا ہوئے، جو 9 ربیع الاول صاحب رحیق مختوم کی تحقیق کے مطابق 571 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، اور آپ کو آپ کے دادا عبد المطلب لے کر کے خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پھر 7ویں دن آپ کا ختنہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سب سے پہلے آپ اپنی ماں کے پرورش میں ہوتے ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد آپ حلیمہ سعدیہ کی کفالت میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر آپ
اپنا بچپن گزارتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی ماں کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات کی، آپ کی شخصیت کی شروع ہی سے فرمائی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ایک آئیڈیل بنانا تھا انسانوں کا، اور سارے انسانوں کے لیے آپ کو منتخب فرمانا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی اور آپ کی معمولات کی اس طرح حفاظت کی کہ کسی غیر بھی آپ کے شخصیت کا اعتراف کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حلیمہ سعدیہ کے یہاں تھے تو آپ ان کے بچوں کے ساتھ، یعنی اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چراتے تھے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جنہوں نے بچپن میں بکریاں نہ چرائی ہوں۔ پھر ایک دن کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ لے جا کر کے آپ کو لٹا دیا جاتا ہے، اور آپ کا سینہ چاک کیا جاتا ہے، اور آپ کے دل کو نکال کر کے زمزم کے پانی سے دھل کر کے اور اس کو پھر واپس کیا جاتا ہے۔ یہ ماجرا وہ بچے دیکھتے ہیں، وہ دوڑ کر کے اپنی ماں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد قتل کر دیے گئے۔ وہ سارا کام چھوڑ کر کے باہر نکلتی ہیں، بھاگتی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے واپس آ رہے ہیں، لیکن آپ کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ جو آپ کے سینے کا چاک کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کو صاف کیا، اور وہ جو شیطان کا ہوتا ہے، جس میں غلطیوں کی طرف نفس امارہ ابھارتی ہے، اس کو آپ کے دل سے نکال دیا گیا تھا۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ بڑے ہوئے، آپ جانتے ہیں کہ جب 6 برس کی ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ مدینہ کی جب ان کو اپنے متوفی شوہر کی یاد آئی تو انہوں نے سوچا کہ جائیں مدینہ ان کے قبر کی زیارت کریں، تو انہوں نے اپنے یتیم بچے کو اور اپنے سسر اور اپنی لونڈی ام ایمن کو ساتھ میں لیا اور مدینہ کا سفر کیا۔ وہاں 1 مہینہ قیام کے بعد جب رجوع اختیار کیا، واپسی کی، تو راستے میں مقام ابوا پہنچتے پہنچتے ان کی ماں بھی ساتھ چھوڑ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن اور اپنے دادا کے ساتھ مکہ واپس آئے، اور آپ کی عمر 6 برس کی ہو چکی تھی۔ پھر 8 برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے آپ کے دادا کا بھی سایہ اٹھ چکا تھا۔ پھر آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کی عمر ہو گئی، اور غیرت دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر میں کسی اتنا حساس طبیعت کے مالک، اتنا شعور آپ کا کہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کسی پر بار بنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قیرات پر مکہ، کفار مکہ، مشرکین مکہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اور روزانہ یومیہ اجرت پر آپ ان کے یہاں نوکری کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی جب ہم دیکھتے ہیں اور جب پڑھتے ہیں تو ہمیں آپ کی بے بسی، آپ کی لاچاری،
ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے، باپ نہیں، ماں بھی نہیں، اور ہمارے یہاں جب تقریریں ہوتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل کہا جاتا ہے، مکان و لامکان کا مالک کہا جاتا ہے، اور سارے کے سارے جتنے بھی اختیارات ہوتے ہیں سب کا انہی کی طرف، یہاں نہیں بلکہ اللہ رب العالمین سے بھی زیادہ آپ کی شخصیت کو لوگ یعنی اونچا کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا نفعا، میں اپنے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اور فرمایا ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء، اگر عالم الغیب ہوتے، فرمایا کہہ دیجئے اگر میں عالم الغیب ہوتا تو کبھی مجھے کوئی پریشانی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور آپ کی پوری زندگی تکلیف میں گزر رہی ہے، اپنا گھر نہیں ہے، چچا کے گھر پرورش پا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں یہ ہیں کہ ایک مسلمان یتیم ہے، جب بھی اس کو ملال آئے، جب بھی اس کو احساس ہو اپنی تقدیر اپنی قسمت پر اس کو ندامت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے تصور میں لے لے۔ اللہ کے نبی سے افضل تو نہیں، اللہ کے نبی کے باپ کا بھی سایہ آپ کے سر سے اٹھ چکا تھا، وہ بھی یتیم تھے۔ اگر کوئی شخص محتاج ہے، فقیر ہے، لوگوں کی دولت شان و شوکت دیکھ کر کے اس کو ملال آئے، فوراً آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نظر کے سامنے رکھ لے، اور وہ منظر اپنے سامنے رکھے کہ جس طرح سے منظر ہمارے یہاں جو لوگ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں بکریوں کو لے جا کر کے سیوان میں چراتے ہیں، میدانوں میں چراتے ہیں، وہ تصور فوراً اپنے ذہن میں رکھ لے۔ اللہ کا چہیتا سب سے برگزیدہ بندہ بکری چرا رہا ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں سیرت طیبہ سننے کے فائدے، معلوم کرنے کے فائدے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اور بڑے ہوتے ہیں تو آپ اپنے قوم میں اتنے معروف ہو جاتے ہیں، عدل و انصاف میں، صداقت میں، امانت داری میں آپ کی مثال آپ ہو جاتی ہے، اور سارے لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے، بڑے بڑے تاجروں کی، کہ یہ ہمارا مال لے جا کر کے ہمارے مال سے تجارت کریں، سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کی عمر میں ہوتے ہیں، آپ کے چچا ابو طالب کو شام جانا پڑتا ہے۔ جب آپ گھاٹی کراس کر کے اور شام میں داخل ہوتے ہیں اپنے بھتیجے کو لے کر کے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اور ان کو بہت بے پناہ محبت تھی۔ کیوں؟ عبد المطلب نے بھی وصیت کی تھی، آپ کے دادا نے بھی، کہ دیکھو یہ بیٹا ہم آپ کے سپرد کرتے ہیں، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ بیٹا ہم سے جدا ہو، اپنے ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں۔ شام پہنچتے ہیں اور وہاں کا ایک راہب بحیرہ جس کو کہتے ہیں وہ دیکھتا ہے، اور فوراً آپ کو بلا کر کے کہتا ہے کہ اس کو تم یہیں سے فوراً روانہ کر دو، نہیں تو یہاں کے یہودی اس کو دیکھیں گے فوراً قتل کر دیں گے، اس لیے کہ یہ وہی نبی ہے جو ہم اپنی کتاب میں پاتے ہیں، اگر یہودی دیکھ لیں گے تو اس کو قتل کر دیں، چھوڑیں گے نہیں۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزرتی رہتی ہے، آپ کی عمر 25 برس کی ہوتی ہے، اور ایک پاک مومنہ طاہرہ نفس جس کا لوگ تمنا کرتے تھے کہ کاش کہ وہ ہماری زوجیت میں آ جائے،
بڑے بڑے تجار، مکہ کے بڑے بڑے تاجر یہ تصور کرتے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے ساتھ تجارت کریں، اور یہی نہیں بلکہ ان کی خواہش یہ تھی بڑے بڑے لوگوں کی کہ ہم ان سے شادی کر لیں۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتی ہیں، آپ کی امانت داری، آپ کی صداقت، تو آپ نے اپنی تجارت کے لیے ان کو منتخب فرمایا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے جاتے ہیں اور کافی منافع ہوتا ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق آپ کی شادی بھی ہو جاتی ہے۔ اور سب سے پہلے یہی وہ پاک ماں ہیں جو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شخصیت کا انتخاب فرمایا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی خطاب لوگوں نے کیا رکھا تھا؟ پاک طاہرہ رکھا تھا، پاک بیوی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی شادی ہوتی ہے، آپ کی عمر 25 برس ہوتی ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 برس کی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، 40 برس کی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ نبوت سے پہلے 15 سال گزارتے ہیں، اور یہ پورا کا پورا وقفہ، اور جب تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا باحیات رہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ جب آپ کی عمر 40 برس کی ہوئی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، کہ غلط معاشرے، برے معاشرے سے آپ کو بالکل محفوظ رکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوتی ہے، اور وہ 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، یہ 5 آیتوں کے ذریعہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں پر بھی ہمارے لیے غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جو سب سے پہلے حکم دیا، جو پہلی چیز عطا فرمائی، وہ کیا عطا فرمائی؟ علم عطا فرمائی ہے، اور علم کے حصول کی دعوت دی ہے، اور حکم دیا ہے کہ مسلمان کو، اس نبی کے ماننے والے کو جاہل نہیں رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو یہ کہہ دیتا، حکم دیتا کہ جاؤ اللہ کی عبادت کرو۔ آیت کریمہ کس کے بارے میں نازل ہوتی؟ عبادت کے بارے میں نازل ہوتی، لیکن آیت کریمہ عبادت کے بارے میں نازل نہیں ہو رہی ہے، بلکہ علم کے بارے میں نازل ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی ہے، اس کے بعد جو آپ کی کیفیت ہوتی ہے، وہ کیفیت بہت ہی عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی ملنے کے بعد جب واپس آتے ہیں، آپ کا بدن کانپ رہا ہوتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، اور گھر جب پہنچتے ہیں تو یہ حالت دیکھ کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بےتاب ہو جاتی ہیں، اور آپ کو دلاسا دیتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں تو ہلاک ہو جاؤں گا، مجھے خطرہ ہے کہ میں برباد ہو جاؤں گا، میں لگتا ہے کہ میں اب اس دنیا میں زیادہ دن نہیں رہوں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، قربان جائیے کہ ایک عورت نازک صفت، صنف نازک، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے محمد، آپ تو اتنے اچھے ہیں کہ آپ کی پورے کے پورا مکہ آپ کی تعریف کے گن گاتا ہے۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، بوڑھوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ کو اللہ کبھی ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔
یہ دلاسا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، آپ ضائع نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر وحی نازل ہوئی تو اس وقت کہتے ہیں کہ میرے نزدیک میں سب سے زیادہ شاعر اور پاگل کو مبغوض سمجھتا تھا۔ میرے نظروں میں سب سے زیادہ اگر کوئی شخص ناپسندیدہ تھا تو وہ شاعر اور مجنون ہوتے تھے۔ یہ جب میرے اوپر جو آیت کریمہ یہ وحی نازل ہوئی تو مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں میں بھی تو پاگل اور شاعر نہیں ہو گیا، اور کہیں کفار مکہ مجھے بھی پاگل اور شاعر نہ کہنا شروع کر دیں۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ میں پہاڑی پر چڑھ جاؤں اور وہاں سے اپنے آپ کو ہلاک کر دوں۔ کہتے ہیں میں اسی ارادے کے ساتھ پہاڑی پر چڑھا کہ میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں۔ اتفاق سے اوپر سے آواز آتی ہے، اے محمد میں جبریل ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہتے ہیں میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ جبریل علیہ السلام افق پر قدم جمائے ہوئے کھڑے ہیں، اور یہ کہنے کی وجہ سے پھر میں وہ جو خیال میرے دل میں تھا وہ میں بھول جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے، پھر میں اپنے ارادے کی طرف مائل ہوتا ہوں اور پھر میں کوشش کرتا ہوں، پھر اوپر سے آواز آتی ہے، یا محمد اے محمد میں جبریل ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہتے ہیں میں نے پھر نگاہ اٹھائی، پھر دیکھا کہ وہ جبریل آسمان پر وہی فرشتہ جو غار میں آیا تھا، وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا، وہی فرشتہ پیر جمائے ہوئے آسمان کے افق پر کھڑا ہوا ہے، اور جدھر نگاہ دوڑاتا ہوں ادھر وہ فرشتہ دکھائی دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کافی دیر ہو چکی تھی مجھے آئے ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے تلاش کرنے کے لیے لوگوں کو بقاصد بھیجا کہ محمد آج کہاں ہیں، دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ مکہ کی گلیاں گھوم ڈالی لیکن کہیں نہیں ملے۔ کہتے ہیں کہ میں اسی کشمکش میں تھا کہ میرا جو خیال تھا وہ خیال میرے دل سے نکل گیا اور میں پھر واپس اپنے گھر آیا۔ جب میں وہاں پر پہنچتا ہوں اپنے گھر میں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کہاں تھے؟ میں نے آپ کو مکہ کے گلیوں میں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا اور آپ دکھائی نہیں دیے۔ پھر سارا ماجرا سنایا، جو ہوا وہ سارا ماجرا سنایا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے چچا کے پاس گئی تھی، سارا ماجرا میں نے سنایا تھا، اور انہوں نے خوشخبری دی ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اس امت کے نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ تو تھی نبوت اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کو دعوت توحید کا حکم دیا کہ اب ایسے نہیں چلے گا، بلکہ اٹھو، اب چادر اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کمبل اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قم فانذر وربک فکبر، اٹھو اور قوم کو ڈراؤ، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، والرجز فہجر، اور بتوں کو چھوڑ دو، ولا تمنن تستکثر۔ میرے بھائیوں، یہ آیت کریمہ شروع کی سورہ مدثر آیت یہ نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لاتی ہیں۔ یہ بھی اعجاز ہے میری ماؤں اور بہنوں کے لیے، میرے بھائیوں، کہ سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کرنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ صنف نازک میں سے، ہماری ماؤں اور بہنوں میں سے ہیں، خواتین میں سے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے اگر کوئی اس اسلام میں داخل ہوا ہے تو وہ عورت ہے، خاتون ہیں۔ اور یہ بھی اعجاز میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے دیا۔ ہمارے یہاں یہ تصور ہوتا ہے کہ خواتین کو کوئی اعزاز نہیں ہے۔ میرے بھائی، اسلام نے جو اعزاز ان کو عطا فرمایا ہے اور جو عزت ان کو اسلام نے دی ہے وہ عزت وہ کہیں نہیں پا سکتی ہیں۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے دعوت کو قبول کرنے والی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی، ان کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ یہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور پھر چوتھے نمبر پر
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ پھر یہیں سے دعوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، خفیہ دعوت شروع ہوتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیا کہتا ہے کہ اب نکلو اور کھلم کھلا دعوت دو۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ان کو ڈرائیے، اپنے خاندان کو، اپنے اعزاء و اقارب کو، سب کو دعوت دیجیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں وا صباحا وا صباحا وا صباحا۔ یہ جملہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بولا جاتا تھا۔ کوئی جب اہم معاملہ ہوتا تھا، کوئی مسئلہ ہوتا تھا، تو ڈرانے کے لیے یہ چیز لوگوں کو جمع کرنے کے لیے بولا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہوئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے لوگوں بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ ایک لشکر اس پہاڑی کے اس پار ہے جو آپ پر حملہ کرنے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ ما جربنا کا الا صدقا، اے میرے نبی جناب محمد، اے محمد، میں نے تو آپ کے بارے میں سچائی کے علاوہ اور کوئی تجربہ ہی نہیں کیا ہے، آپ تو ہمارے امین ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ میں تمہیں عذاب علیم سے ڈراتا ہوں، یہ کہنا تھا اور توحید کی دعوت دینی تھی کہ سارے کے سارے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ابو لہب نے تو اتنا تک کہا کہ تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تمہاری بربادی ہو، کیا اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ توحید کی دعوت پسند نہیں آئی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے۔ پھر میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی اذیتیں دی جاتی ہیں، آپ کو ستایا جاتا ہے۔ اس دعوت کو چھوڑنے کے لیے لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کی دعوت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ وہاں کے ٹھیکیداروں کو، وہاں کے سرداروں کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ہماری سرداری جائے گی، ہماری ٹھیکیداری جائے گی، ہماری پردھانی جائے گی، یہ سب ختم ہو جائے گی، پھر ہمارا نہیں چلے گا۔ تو اس لیے بڑے بڑے لوگ یہ سب آپ کے مخالف ہو گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مصیبتیں برداشت کر کے یہ دین، اللہ کے دین کو ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ کے دین کو ہم تک پہنچایا ہے، اور اس دین، یہ دین اور ہم ہیں کہ اس دین کو ضائع اور برباد کیے ہوئے ہیں۔ اس دین کو ہم قبول نہیں کر رہے ہیں، اس دین کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قربانیوں کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں، جو قربانیاں دے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی، اسلام کی بنیاد رکھی تھی، اس کو خون اور پسینے سے سینچا تھا، آج ہم ہی ہیں کہ اس کو کاٹ رہے ہیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کوئی غیر نہیں کر رہا ہے بلکہ آج کا مسلمان کر رہا ہے، آج کا مسلمان اس کو کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ قربانی دیکھیں گے میرے بھائیوں، آپ کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ اگر ایمان ہے، اگر اسلام ہے، اگر محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اگر آپ سنیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور سنا بھی ہوگا آپ نے کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اس اسلام کو مکمل کرنے کے لیے، صرف دعوت توحید، اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے، لوگوں کو صرف اللہ کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ میں قیام فرمایا، اور مکہ میں آپ نے 13 سال کی مدت تک صرف اور صرف لوگوں کو شرک سے بچنے کی تلقین دی، اور سب کو توحید کی باتیں بتلائیں۔ میرے بھائیوں، یہ توحید ہمیں ایسی نہیں ملی ہے، یہ نعمت جو اسلام کی نعمت ہے، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے اور ہمیں یہ نعمت مل گئی ہے۔ یہ نعمت ان سے پوچھو میرے بھائیوں کہ جنہوں نے سب کچھ کھو کر کے پایا ہے، اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کھونا پڑا ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کھونا پڑا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کھونا پڑا ہے؟ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھونا پڑا ہے۔
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت پھیل رہی ہے، لوگ آپ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، کفار مکہ بیٹھنے والے نہیں تھے۔ طاقت ان کے پاس تھی، ثروت ان کے پاس تھی، دولت ان کے پاس تھی۔ انہوں نے اس دین کو مٹانے کی، اس دین کو روکنے کی، اس کو ختم کرنے کی کتنی کوشش کی۔ میرے بھائیوں، ہم اپنا گریبان جھانکیں، ہم اپنا محاسبہ کریں، سیرت رسول سنیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سنیں، اس نیت سے کہ ہم بھی اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قربانیوں کی قدر کریں گے، آپ کے خون پسینے سے سیراب کیے ہوئے اس درخت کی حفاظت کریں گے۔ یہ نہیں کہ ہم خود پہلے دشمن ہو جائیں گے، ہم خود اس کو پامال کریں گے، آپ کی فرامین کو ہم خود پامال کریں گے۔ وہ لوگ تھے میرے بھائیوں کہ جن کو مارا جاتا تھا، جن کو تکلیفیں دی جاتی تھیں، جن کو ننگا لٹایا جاتا تھا تپتی ہوئی دھوپ ریت پر، کس لیے؟ تاکہ نماز چھوڑ دیں، اللہ کو نہ پکاریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں، اللہ کے نبی کو آئیڈیل نہ مانیں، اللہ کے نبی پر ایمان نہ رکھیں۔ اور آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ آج تو ہم خود اپنے دین سے اتنے دور چلے گئے ہیں کہ دین کا نام ہمیں نہیں معلوم ہے، بس صرف نام کہ عبداللہ عبد الرحمن ہیں، لیکن دین سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ الا ماشاء اللہ چند لوگ ہیں۔ اکثریت میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سنیں کہ کیا کیا گنوانا پڑا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے، تب یہ توحید کا بول بالا ہوا ہے۔ آج توحید کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آج دعوت توحید کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بس صرف توحید توحید توحید، بس ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 13 سال قرآن پاک پڑھ لیجئے، موجود ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے۔ سب سے بڑا معجزہ ہمارے دین کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک موجود ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی کے تعصب میں ہم ان کو تانا دیتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کو تانا دے رہے ہوں۔ قرآن پاک پورا توحید سے بھرا ہوا ہے، پورا توحید سے بھرا ہوا ہے، ایک جملہ بھی توحید سے خالی نہیں ہے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبت کے پہاڑ توڑے گئے، اور یہی نہیں بلکہ کس وجہ سے؟ آج جس کے لیے مسجدوں سے ندا ہوتی ہے آؤ نماز کی طرف، اللہ کے نبی سجدے میں ہیں، نماز میں ہیں، اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، آپ کے اوپر اوجھڑی لا کے ڈال دی جاتی ہے۔ کیا خطا ہے؟ کیا قصور ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، آج نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے، ہمارے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے دلوں پر ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ حبیب اللہ کے حبیب ہیں، کیا ہم اللہ کے نظر میں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، وہ رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، رب کو یاد کر رہے ہیں، صحن کعبہ گواہ ہے، مسجد حرام گواہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑی پھینک دی گئی ہے، اونٹ کی اوجڑی اتنی بڑی کہ آپ سر نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ 5 برس کی ہوتی ہیں، کھیلتی ہوئی کسی نے آپ کو خبر دی جاتی ہے کہ آپ کے ابا کے کندھے پر آپ کے اوپر کسی نے اوجڑی ڈالی ہوئی ہے، وہ آتی ہیں کوشش کر کے کسی بھی حساب سے اس کو ہٹاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاتے ہیں اور پھر کفار مکہ پر اس وقت آپ بد دعا دیتے ہیں۔ یہی نہیں میرے بھائیوں،
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور کام نہیں کرتے ہیں، یہی نماز میں ہیں کہ آپ کے گلے میں کپڑا ڈال دیا جاتا ہے اور اتنا زور سے کھینچا جاتا ہے کہ آپ کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں۔ کیوں؟ یہ تکلیفیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ وہ یتیم مصیبت کے مارے پہلے ہی سے سارا سب کچھ لٹا ہوا پہلے ہی سے، اور اوپر سے ذہنی تکلیف اور پھر جسمانی تکلیف بھی دی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے صبر کرتے ہیں؟ آج ہم نے بھی اس نماز کی روح کو اور لذت کو پانے کے لیے کبھی اپنے گلے میں پھندا ڈلوایا؟ ہم تو نیند کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں، ہم اپنے کام کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں، اپنا کام نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ حبیب الہی ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، آپ کے گلے کو پھانسا جا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں اور پھر لوگوں کو ہٹاتے ہیں۔ یہ ہے میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دعوت کو روکنے کے لیے، اسی نماز کو روکنے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا سا پتھر اٹھا کر کے آپ کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ یہ آپ سے وہ لوگ نجات پا جائیں، تاکہ توحید کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو جائے۔ کیا کوششیں نہیں کی ہیں میرے بھائیوں، لیکن اللہ رب العالمین جس کا محافظ ہو، جس کو رکھنا چاہے اس کو پوری دنیا مل کر کے اگر مٹانا چاہیں تو نہیں مٹا سکتے ہیں۔ ہاتھ میں پتھر ہے، تلاش رہے ہیں کہاں اللہ کے نبی ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی نگاہوں پر پردہ ڈال دیا۔ ایسے کئی واقعات آپ کو ملیں گے۔ عتیبہ بن ابو لہب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بغض ہے، سگے چچا زاد بھائی ہیں، سگے چچا زاد بھائی آتے ہیں، وہ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، برا بھلا کہتا ہے، آپ کا کپڑا کھینچ کے پھاڑ دیتا ہے اور پھر آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیتا ہے۔ کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ کوئی ان کی دولت نہیں ہڑپ کی ہے، کوئی ان کا مال نہیں لیا ہے، کسی کو گالی نہیں دی ہے، کسی کو مارا نہیں ہے، کسی کو ستایا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، وجہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی طرف دعوت دینا۔ جرم یہ ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس شخص کے لیے بد دعا دیتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھیڑیوں کے ذریعہ ایسے پھاڑتا ہے کہ اس کی مثال نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ آج ہم دنیا کے مزے لیتے ہیں، آج ہم دنیا میں مست اور چور ہیں، کبھی بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ واقعات کو ہم سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں، دنیا کی محبت سے ہم دور ہو جائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال ہو جاتے ہیں تو اور غم کا پہاڑ آپ پر ٹوٹتا ہے، آپ کی بیوی بھی آپ سے چھین لی جاتی ہے، اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں، اور اسی سال ابو طالب بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ 2 تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے تھے، آپ کو گھر میں دلاسا دینے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا
اور لوگوں سے آپ کو بچانے کے لیے ایک جو ڈھال تھے ابو طالب، یہ دونوں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو، آپ کے اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے، غموں کے پہاڑ۔ میرے بھائیوں، یہ وہ رفیق حیات ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ آپ کو سلام بھیجتا ہے۔ میرے بھائیوں، وقت گزر رہا ہے، یہ تکلیفیں آپ پر ڈھائی جا رہی ہیں، مصیبتیں آپ پر ڈھائی جا رہی ہیں، آپ کو ستایا جا رہا ہے، اور جب یہ انتہا ہو گیا میرے بھائیوں، پھر کیا ہوا؟ کسی بھی کوئی صورت نہیں نکلتی ہے، آپ پر دنیا پیش کی جاتی ہے، آپ پر دنیا پیش کی جاتی ہے، اور آپ کو یہ کہا جاتا ہے اگر سرداری چاہیے، اس لیے کہ دنیا والے تو یہی جانتے ہیں نا کہ اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو اس کا مطمع نظر کیا ہوتا ہے، مقصود کیا ہوتا ہے کہ اس کو یا تو مال چاہیے یا تو سرداری چاہیے، اور یا کوئی شخص قتل و غارت گری کیوں کرتا ہے، یا تو عورت کے بارے میں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تینوں چیزیں پیش کی گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ٹھوکر مار دی، لوگوں کی رضا کو اختیار نہیں کیا بلکہ اللہ کی رضا کو اختیار کیا، اور یہ کر کے ہمیں یہ سبق دیا ہے مومنوں، میرے دوستوں، بھائیوں، ماں اور بہنوں، یہ سبق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ دنیا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، سرداری سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، مال و دولت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، یہ تو اللہ کا نظام، اللہ چاہے گا تو خود ہمارے قدموں میں آئے گی، ہمیں اس کے لیے محنت نہیں کرنی ہے، ہمیں اللہ کی خوشنودی کے لیے محنت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب مکہ کی گلیاں بھی تنگ ہو رہی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ تاریخ کا وہ سب سے قبیح دن، سب سے برا دن، دار الندوہ کا جو قریش کا اجتماع جس میں ہوتا ہے، میٹنگ ہوتی ہے اور وہاں پر جو فیصلہ ہوتا ہے، میرے بھائیوں، اس واقعے کو مختصر طور پر بیان کر کے ایک بات سمجھانے کی کوشش کروں گا، آپ حضرات ذرا دھیان سے سنیں اور توجہ میری طرف رکھیں۔ دار الندوہ میں جمع ہوتے ہیں، میٹنگ ہوتی ہے، سرداران قریش بڑے بڑے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، سارے قبیلے کے بڑے بڑے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، اور اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں کہ یہ جو دعوت محمد ہے اس کو کس طریقے سے روکا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسی مجلس میں ایک شخص آتا ہے، بڑا جبہ قبہ پہن کر کے، بڑا بوڑھا بزرگ بن کر کے، اور اس میں شامل ہوتا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہا نجد سے آیا ہوں، کہا نجد سے آیا ہوں، میں نے بھی سنا تھا تم لوگوں کی میٹنگ کے بارے میں، تو مجھے بھی خواہش ہوئی کہ میں دیکھوں، ہو سکتا ہے میرے پاس کوئی بھلی اور مناسب رائے ہو، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہو سکوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ الانفال میں اس واقعے کا ذکر کرتا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ جمع ہیں اور تدبیر کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان کو قید کر دو۔ ایک تدبیر یہ آتی ہے کہ ان کو قید کر دیا جائے، لیکن وہی بزرگ، وہی بڈھا کیا کہتا ہے؟ شیخ، نجد کا شیخ بڑا کہتا ہے کہ یہ تو بہت بری رائے ہے، کیا کر سکتے ہو؟ اس کو قید کر دو گے، اس کے ماننے والے اس کی دعوت کو چلائیں گے، اور پھر جب ان کی طاقت ہو جائے گی ان کو نکاح آزاد کروا لیں گے۔ یہ رائے نہیں ہے، کوئی دوسرا رائے دیکھو۔ فرمایا تو ان کو ملک بدر کر دو،
نکال دو مکہ سے، باہر چلے جائیں، یہاں پہ قدم نہ رکھیں۔ کہا یہ بھی نہیں صحیح ہے، وہ جہاں جائیں گے وہاں ان کی دعوت پھیلے گی، پھر وہاں سے ہم پر حملہ کریں گے، یہ بھی نہیں ہے، کوئی دوسرا سوچو۔ اس کے بعد ابو جہل نے کیا کہا پھر ایک رائے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر قبیلے کے جوان کو لیا جائے، ہر قبیلے کے جوان کو لیا جائے اور سب کے ہاتھ میں ننگی تلوار دی جائے، اور یہ سب محمد کے پاس جا کر کے بیک وقت وار کریں اور اس کے کام کو تمام کر دیں۔ کیوں؟ ایسا یہ ہوگا کہ بنو ہاشم سارے قبیلوں سے انتقام نہیں لے سکتے ہیں، بدلہ نہیں لے سکیں گے۔ جب سارے قبیلے ان کے خون میں شامل ہو جائیں گے تو پھر ایک قبیلہ سارے قبیلے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس بڈھے نے کیا کہا، شیخ نے کیا کہا یہ بہت بہترین رائے ہے، بس یہی رائے ہے اور اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک نقطہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ قرآن پاک آپ پڑھتے جائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت دیکھیے، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی پوری پہلے کی زندگی دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی حق کی مدد اگر کی ہے تو جوانوں کے ذریعہ کی ہے، نوجوانوں کے ذریعہ کی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہوتا ہے، قالوا سمعنا فتن، کیا تذکرہ ہوتا ہے؟ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو ایسا کہتے ہوئے، توحید کی بات کرتے ہوئے۔ کہف والوں کا جب تذکرہ ہوتا ہے، اصحاب کہف کا، اللہ کیا فرماتا ہے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، چند نوجوان جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا۔ تذکرہ ہوتا ہے قوم کو میں انقلاب لانے کے لیے، جوانوں کا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ کبھی بھی آپ دیکھیں، قرآن کا اسلوب دیکھیں، جہاں بھی دیکھیں بزرگوں کو باطل کا ڈھال بنایا گیا ہے، باطل کی دلیل بنائی گئی ہے، باطل کو حق کرنے کی دلیل بزرگوں کو بنائی گئی ہے۔ یہاں پر بھی وہ شیطان لعین نوجوان کی شکل میں نہیں گیا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں کن کی محبت ہوتی ہے؟ بزرگوں کی محبت ہوتی ہے، بزرگوں کو احترام دیتے ہیں۔ وہ کم وقت کس کے شکل میں گیا؟ بزرگ شیخ کی شکل میں۔ آج ہمارے یہاں بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دعوت دی، لوگوں نے یہی کہا اپنے آباء و اجداد، اپنے بزرگوں کو دین کو چھوڑ دے۔ پہلے امتوں نے جب اپنی قوموں کو دعوت دی، انہوں نے بھی یہی کہا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا ہے، ہم تو اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ بزرگیت، یہ شخصیت پرستی، اس نے اسلام کو اور قوموں کو اس طریقے سے پامال کیا ہے جس کی نظیر میرے بھائیوں جب آپ پڑھیں گے تاریخوں میں آپ کو پتہ چلے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکہ کی گلیاں تنگ ہو جاتی ہیں اور جب یہ آخری فیصلہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، یہی مکہ نہیں ہے، چلو دوسری جگہ چلے جاؤ جہاں کے لوگ آپ کے لیے اپنا سب کچھ بچھائے ہوئے ہیں، اپنی آنکھیں اپنی پلکیں بچھائے ہوئے ہیں آپ کے استقبال کے لیے۔ اور اس سے پہلے دو بیعت ہو چکی تھی مدینہ والوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اختیار کیا، ہجرت کا فیصلہ کیا، اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا۔ اور میرے بھائیوں آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ حرم پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے حرم، میں جانتا ہوں تیری کتنی عزت میرے دل میں ہے، لیکن کیا کروں، میں مجبور ہوں تجھ کو چھوڑنے کے پر، یہ ظالم مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے ہیں۔ وطن چھوڑنا پڑا۔ آج ہم تھوڑی سی قربانی نہیں دے سکتے ہیں دین کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری جو مصیبتیں، وطن بھی چھوڑنا پڑ رہا ہے، آپ کا جرم کیا تھا میرے بھائیوں؟ کبھی ہم نے سوچا؟ گھر چھوڑنا پڑا، در چھوڑنا پڑا، سب کچھ چھوڑنا پڑا، کیوں؟ جرم بتائیے،
جرم کیا تھا؟ وہی توحید، لا الہ الا اللہ کی دعوت میرے بھائیوں، یہ کبھی کسی کو پسند نہیں آئی۔ لا الہ الا اللہ کی دعوت کبھی کسی کو پسند نہیں آئی، اور آج کا ماحول تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے، ان کو نہیں پسند آتی ہے یہ دعوت، اور مختلف قسم کا نام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، اور اس زندگی کو مدنی زندگی کہا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر کے آپ اسلامی معاشرے کا قیام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر نہیں بناتے ہیں، بلکہ آپ کی سنت طیبہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے رب کی عبادت کے لیے اپنے رب کا گھر بناتے ہیں، قباء میں چاہے ہو یا چاہے مدینہ میں ہو، جہاں پہنچے آپ سب سے پہلے آپ نے مسجد کی بنیاد ڈالی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس طریقے سے چل رہی ہے، اور وہاں پر بھی آپ کو چین سے نہیں رہنے دیا جا رہا ہے، مختلف قسم کے آپ کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، کہیں غزوہ بدر کی شکل میں، کہیں غزوہ احد کی شکل میں، اور پتہ نہیں غزوہ خندق کی شکل میں، مختلف غزوات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی راہ میں لڑی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سارے غزوات، جن میں سے سب سے پہلا غزوہ اور معروف غزوہ غزوہ بدر ہے، اس کا جب مختصر تذکرہ اگر ہم سنیں گے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی، وہ پاک باز، ان کے ایمان کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں ایمان کا کتنا جذبہ رکھا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایسے کرتے تھے کہ وہ کبھی نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، فوراً اس پر عمل کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لڑی تھی، وہ تیاری کر کے نہیں نکلے تھے، بلکہ ایک قافلہ کو پکڑنے کے لیے آپ نکلے تھے، چند لوگوں کو لے کر کے۔ پھر اس کے بعد تقدیر میں غزوہ بدر تھی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ حکم نہیں دیا کہ چلو جنگ کرو، نہیں، رائے لیا، مشورہ لیا، اور پھر جب لوگوں نے آپ کی فرما برداری کا ثبوت دیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی رحمت کے سہارے پہنچتے ہیں، اور وہاں پر آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے دعا مانگی تھی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوتے تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ آپ کے 14 صحابہ کرام وہاں شہید ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کون و مکان سب کی چابی اور کنجی ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں اس طریقے سے عاجز و انکساری کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میرے بھائیوں، اس طریقے سے سارے غزوات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی راہ میں دین کو بلند کرنے کے لیے، کلمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی شان کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوات لڑیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی گزر رہی ہے، مختلف واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ یہ 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے یا 1 گھنٹہ آپ کی زندگی کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ کوئی ایک واقعہ ہو سکتا ہے ہمارے دل کو کھول دے، ہمارے لیے باعث عبرت بن جائے، ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کا، ہماری زندگی کو بدلنے کا ہو سکتا ہے سبب بن جائے، اور پھر ہماری زندگی بدل جائے اور ہم اللہ والے بن جائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں گزارتے ہیں، مختلف قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں، اور پھر قانون الہی سے آپ
63 سال 4 دن کی عمر میں آپ کو موت آ جاتی ہے، آپ دنیا سے وفات پا جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں 3 عمرے کیے ہیں اور حجۃ الوداع آپ نے 1 حج کیا ہے، اور وہیں اسی حج میں آپ نے کہہ دیا تھا کہ میں ہو سکتا ہے اگلے سال میں پھر نہ رہوں، اور میں ہو سکتا ہے تم میں نہ رہوں، اور پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر ایک تاریخی خطبہ دیا تھا مقام عرفات میں، اور لوگوں کو یہ وصیت کی تھی، بہت ساری وصیت کی تھی، اللہ کی عبادت کے سلسلے میں، توحید کے سلسلے میں، عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں، سود سے بچنے کے لیے، ظلم سے بچنے کے لیے، ان تمام چیزوں کے بارے میں۔ اور پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو دیا تھا وہ کیا کہا تھا؟ ترکت فیکم، اے لوگو میں تمہارے لیے کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج کتاب اللہ کی تعلیم و تعلم، اس کی سمجھ، اس کا احترام، اس کی تبلیغ، اس کی اہمیت کیا امت مسلمہ میں اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلا یہ کتاب قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کامیابی کا سب سے بڑا جز قرار دیا ہے، سب سے اہم۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے کبھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوتی ہے، اور آپ کی وفات بھی میرے بھائیوں ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اسوہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہوئی، آپ دنیا سے گئے، آپ کو موت آئی، تو پھر کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو موت سے بچ سکتی ہے، صرف اللہ کی، صرف اللہ کی ذات ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب سنتے ہیں یہ اندوہناک واقعہ جب آپ کے کان سے ٹکراتی ہے، آپ جذبے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک کہ ان منافقین کو ختم نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے گا یہ آپ پر غشی طاری ہوئی ہے اور آپ پھر ہم میں زندہ ہوں گے اور یہ مرے نہیں ہیں، اور اگر کوئی کہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت ہو گئی ہے، میں اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ ایسے پاگل پنی کا اظہار حضرت عمر امیر المومنین کے بارے میں ان کی رائے ہوتی تھی۔ جبریل علیہ السلام فرمانے الہی لے کر کے آ جاتے تھے کہ عمر نے یہ بات کہی ہے، یہ بات ہونی چاہیے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر گئے ہوئے تھے، پتہ چلا، آپ کو خبر ہوا، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے جلدی سے مدینہ آتے ہیں، اور کہیں دور نہیں گئے ہوئے تھے، بس قریب ہی میں تھے۔ وہ پہنچتے ہیں فوراً، اور اللہ کے نبی جناب محمد سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتے ہیں، جو حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کمرہ تھا، وہاں پہنچتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کے چہرے مبارک جو سرخ دھاردار یمنی چادر سے جو ڈھکی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے کو کھولتے ہیں، پھر آپ کی پیشانی پر بوسہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ پر 2 موت اکٹھا نہیں ہوں گی، یہ جو موت جو اللہ رب العالمین نے آپ کے تقدیر میں لکھی تھی یہ آ چکی ہے، اب اس کے بعد کوئی دوسری موت نہیں آئے گی۔ پھر اس کے بعد آپ جاتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں اور ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں۔ لوگ جب دیکھتے ہیں تو سب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کو سننے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، اور کیا فرمایا؟ وہ تاریخی جملہ میرے بھائیوں، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ یہ جملہ میرے بھائیوں ایک تاریخی جملہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نکالتے ہیں۔ اگر موت کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی، جس نے سب کچھ اللہ کے نبی کے لیے قربان کر دیا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے؟ وہی وہ شخصیت ہے میرے بھائیوں کہ جس کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ میں نے سب کے احسان اتار دیے ہیں، سب کے حقوق میں نے ادا کر دیے ہیں، لیکن صرف اگر کسی کے حق کو، ان کے احسان کو میں نہیں اتار سکا ہوں تو ابو بکر صدیق کے احسان کو کبھی میں نے اتار نہیں سکا۔ وہ صحابی
کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، کیا ان کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں تھی؟ دل رو رہا تھا، لیکن اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی عبادت کرتا تھا، جو محمد کو رب مانتا تھا، جو محمد کو مشکل کشا سمجھتا تھا، جو محمد کو حارث روا سمجھتا تھا، جو محمد کو بندہ نواز سمجھتا تھا، جو محمد کو غریب نواز سمجھتا تھا، تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا بندہ نواز ختم ہو چکا، اس کا معبود مر چکا ہے، اس کا معبود دنیا سے جا چکا ہے، وہ دنیا چھوڑ چکا ہے، اب اس کے لیے کوئی کام نہیں آ سکتا ہے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جس کا رب، جس نے معبود رب کو مانا ہے، جو رب پر ایمان لایا ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا رب زندہ ہے، اس کا معبود زندہ ہے، اس کا خالق زندہ ہے، اس کا غریب نواز زندہ ہے، اس کا بندہ نواز زندہ ہے، وہ کبھی اس کو موت نہیں آئے گی، وہ حقیقی معبود ہے۔ فرمایا کہ اگر اے لوگو تم سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، وہ آیت کریمہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ اے لوگو یہ محمد جو ہیں یہ ایک رسول ہیں، یہ رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول ہو چکے ہیں، کیا سب رسول موجود ہیں؟ تو وہ سب ان کو موت آئی تو ان کو بھی موت آئی، تو ایک نبی کو اگر موت آ جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم اپنے دین سے پلٹ جاؤ گے؟ اگر کوئی شخص اپنے دین سے پلٹے گا تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ خطبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کان سے ٹکرائی، ان کو غشی آ گئی اور انہوں نے فرمایا کہ لگتا تھا یہ آیت کریمہ آج ہی نازل ہوئی ہے، اور فوراً رجوع کیا، ہر دھرمی نہیں دکھائی کہ نہیں نبی و موت یہ نہیں ہو سکتا ہے، جاؤ تم گستاخی کرو، لیکن عمر بن خطاب نہیں مان سکتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، وہ تو فرمان الہی آ جانے کے بعد فوراً سرنڈر کر دیتے تھے، سر تسلیم خم کر دیتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر کھودی گئی وہیں پر، اور پھر 10 کر کے صحابہ کرام جاتے تھے اور الگ الگ آپ پر جنازہ پڑھتے، اور اس طریقے سے آپ کو وہیں پر سپرد خاک کر دیا گیا، وہیں پر آپ کو دفن کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ جب فوت ہوئے ہیں آپ کا اثاثہ کتنا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ تھا، آج میرے بھائیوں، آج دولت کے چاہت طلبگار کے لیے عبرت ہے، یہ سیرت طیبہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ کوئی ایسے ویسے کی سیرت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ خاتم الانبیاء، سید الاولین والآخرین، افضل الانبیاء، ان کی سیرت بیان ہو رہی ہے میرے بھائیوں۔ آپ کو موت آتی ہے، دنیا چھوڑتے ہیں، کیا ہے پیچھے؟ کچھ ہے بلڈنگ، اونٹ کے ڈھیر، لاتعداد اونٹ، کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس وقت عالم یہ تھا میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی زندگی میں جو کچھ رقم تھا اس کو صدقہ کر دیا، اور جو اسلحہ آپ کے پاس تھا وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی حالت تو یہ تھی کہ اتنا پیسہ نہیں تھا، آپ کا جو زرہ جو آپ پہنتے تھے وہ ایک یہودی کے یہاں رہن رکھا ہوا تھا، کس کے بدلے؟ خرچ کے بدلے، خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، اس کے بدلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زرہ جو ہے ایک یہودی کے یہاں رہن رکھا ہوا تھا۔ ہم دنیا کے لیے میرے بھائیوں، اگر کبھی بھی دنیا کی محبت آئے، کبھی بھی ہمارے ذہن میں خوب بڑی بلڈنگ کا شوق آئے، دل کہے کہ ہمارے پاس بھی ایسے ہونا چاہیے، تو کبھی بھی میرے بھائیوں ہم نے رحمت للعالمین کے گھر کو دیکھا،
آپ کا گھر کتنا بڑا تھا، کتنی بلڈنگ تھی، کتنا بڑا محل تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا میرے بھائیوں، چھوٹا موٹا کمرہ جن میں صرف 4 قبر کی گنجائش، 3 موجود ہے، 1 باقی ہے صرف، بس یہی، کوئی چیز نہیں تھا میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ خاندان کے بارے میں، آپ کے نجی گھر کے بارے میں تھوڑا سا سن لیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویوں سے نکاح کیا تھا جو امہات المومنین قرار پائیں۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیسرے نمبر پر حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہی وہ پاک باز بیوی ہیں کہ جن کو اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باکرہ، یعنی جن کی شادی نہیں ہوئی تھی، غیر شادی شدہ یہی بیوی تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، نہیں تو سارے کے سارے بیوہ تھیں، یا مطلقہ یا بیوہ۔ چوتھے نمبر پر حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہا، 5ویں نمبر پر حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، 6 نمبر پر حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہا، 7ویں نمبر پر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، 8ویں نمبر پر حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، 9ویں نمبر پر حضرت ام حبیبہ رملہ بنت سفیان رضی اللہ تعالی عنہا، 10ویں نمبر پر حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا، اور 11ویں نمبر پر میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 11 نیک ہستیاں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک حیات تھیں، اور جو آپ کی زندگی کے لیے منتخب اللہ رب العالمین نے کیا تھا۔ یہ وہ مائیں ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کی، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری۔ قربان جائیے میرے بھائیوں کہ کتنی پاک باز رہی ہوں گی، کتنی خوش نصیب وہ مائیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے جن کو انتخاب فرمایا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ہی ایسی وہ بیوی ہیں، ام المؤمنین ہیں کہ جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوئی ہیں۔ وہ ہیں آپ کے اولاد میں سے، لڑکوں میں سے قاسم اور عبداللہ، جو بچپن ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ لڑکیاں بچیں جو 4 تھیں، جن میں سے سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، پھر رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر ام کلثوم، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے آپ کی چھوٹی صاحبزادی تھیں۔ یہ سب کے سب انہوں نے اسلام کو پایا، اور سب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام میں رہیں، اور ان میں سے ایک کے علاوہ سارے کے ساری اپنے باپ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں وفات پا گئیں، سوائے حضرت فاطمہ کے، وہ بھی 6 مہینے کے بعد دنیا سے چلی گئیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، یہاں پھر وہی بات آتی ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز پر قادر ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے لا ولد رہتے؟ یعنی آپ کے 2 بچے، 2 صاحبزادے بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ پھر آپ کی ایک لونڈی تھی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور اولاد پیدا ہوئی، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ بھی بچپن ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ میرا لخت جگر جا رہا ہے، اور میں کیا تکلیف نہیں ہوگی، دل صابر ہے لیکن آنکھیں بہہ رہی ہیں، اور اے میرے بیٹے ابراہیم، میں تمہاری فراق سے، میں تمہاری جدائی سے میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان سب چیزوں پر قادر ہوتے تو اپنے بیٹے کو موت سے نجات نہیں دلاتے۔ یہ حقیقتیں ہیں میرے بھائیوں،
اور حقیقتوں کا انکار اس پر پردہ ڈالا جاتا ہے، اور پردہ ڈالنا میرے بھائیوں کسی حقیقت پر ایسے ہی ہوتا ہے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو پکارتے ہیں، دوسروں کو پکارتے ہیں، ان کی دلیلیں ایسی ہوتی ہیں جس طریقے سے مکڑی کا گھر وہ بھی گھر بناتی ہے، لیکن فرمایا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کیوں؟ سب سے کمزور گھر اگر کوئی ہوتا ہے تو مکڑی کا گھر ہوتا ہے، لیکن گھر اس کو بھی کہتے ہیں، مکڑی کا گھر بولا جاتا ہے، لیکن آپ ہاتھ لگا دیں ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مشرکوں کی دلیل ہوتی ہے، دلیل کمزور دلیلیں دے کر کے ان کو یہ لوگ قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دلیلیں کمزور ہوتی ہیں، دلیلیں ان کے پاس بھی ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، یہ پورا گھر ہے آپ کا میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے آئیے ہم مختصر انداز میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ذرا سرسری سنتے چلے جائیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہم کون ہوتے ہیں بیان کرنے والے، کہ جن کے بارے میں میرے بھائیوں اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور فرماتا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کہاں میرے بھائیوں، اللہ نے جس کو بلند کر دیا ہم اس کو بلند کیا کر سکتے، جس کو رب نے بلند کر دیا ہو میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی وہ شان، آپ کو وہ اعلیٰ معیار پر فائز کیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ میرے بھائیوں غور کرو، شرم کرو، ایسی آج جو ہماری ذلت ہے، آج جو ہماری حالت ہے، کیوں ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا گیا، آپ کے اخلاق کے بارے میں، مسلمانوں سن لو ہمارا اخلاق کیسے ہونا چاہیے۔ حبیب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان خلقہ القرآن، اگر اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھنا ہے قرآن پڑھ لو۔ قرآن ان کا اخلاق تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کے بلند معیار کو میں فائز کروں، مکمل کروں۔ آج ایک مسلمان کا اخلاق دیکھیے، ایک مسلمان کے اخلاقی گراوٹ اتنی ہے کہ میرے بھائیوں لوگ سنتے ہیں تو اس سے گھن محسوس کرتے ہیں، سننا نہیں چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہمیں تفسیر ہونی چاہیے، ہمیں اپنے نبی کا نمائندہ ہونا چاہیے۔ ہم نے حیات طیبہ سنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنی ہے۔ میرے بھائیوں ایک مسلمان کو ایسے ہونا چاہیے جس طریقے سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ادا کو ہمیں پسند ہونا چاہیے اور شرح صدر کے ساتھ پسند ہونا چاہیے، آپ کے عدل کو پسند ہونا چاہیے، آپ کے اخلاق کو ہمیں پسند کرنا چاہیے، آپ کے معمولات زندگی کو پسند کرنا چاہیے، آپ کے تمام زندگی کے ہر ادوار کو ہمیں پسند کرنا چاہیے، اور شرح صدر کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ نہیں، بار محسوس کر کے نہیں۔ میرے بھائیوں یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے ہیں فاتح بن کر کے، ان مجرموں کے وہاں کہ جنہوں نے اسی مکہ سے، اسی وطن سے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ آج وہ دن آتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فاتح بن کر کے داخل ہوتے ہیں۔ سارے کے سارے لوگ کیا تصور کر سکتے ہیں؟ مجرمین کیا تصور کر سکتے ہیں؟ کیا تصور کر سکتے ہیں میرے بھائیوں کہ ہم سب کو مرنا ہے، ہم سب کو مرنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان فرما دیا؟ فرمایا آج رحمت کا دن ہے، آج خون کا دن نہیں ہے، آج خون نہیں بہایا جائے گا، رحمت للعالمین آیا ہوا ہے، ابو لہب نہیں آیا ہوا ہے، ابو جہل کا لشکر نہیں ہے، یہ لشکر ہے رحمت للعالمین کا لشکر، رحمت کا پیغام لے کر کے آیا ہے، جاؤ میں نے تم سب کو بخش دیا۔ میرے بھائیوں یہ رحم چاہتے بدلہ لے لیتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے نفس کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا ہے، کسی سے بدلہ اپنے لیے نہیں لیا ہے، ہاں اس سے بدلہ لیا ہے
جب اللہ کی حرمت کو پامال کی گئی تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم تو یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے اتنا شفقت و پیار کرتے تھے کہ جب بھی ان کو دیکھتے تھے ان کو بلاتے تھے، ان کے پاس زمین پہ بیٹھ جاتے تھے، ان کے سر کو سلاتے تھے، سر پر ہاتھ پھیرتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے، ان کے ساتھ ہنستے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا آتی ہے، کیا کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں جنت میں چلی جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کسی بھی بڑھیا کے لیے جنت میں داخلہ نہیں ہے، اس کے لیے دروازہ بند ہے۔ اب بیچاری کیا کرے، روتی ہوئی جانے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا اس کو بتلاؤ، کہہ دو کہ بوڑھیا بوڑھے حالت میں نہیں بلکہ جوان ہو کر کے جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی سے مزاح بھی کیا، دل بھی لگایا تو صحیح سچائی پہ، غلط نہیں۔ ہم مذاق کرتے ہیں، اپریل فول مناتے ہیں دوسروں کی دیکھی دیکھا اور جھوٹ بولتے ہیں، اور اس کو ہم دوسروں کی آج چیزیں ہمیں اتنی اچھی لگ رہی ہیں کہ سب کچھ ہم نے اپنا لیا۔ اپریل فول، بسنت پنچمی، یہی نہیں بلکہ برتھ ڈے، شادی ڈے، ٹیچر ڈے، مدر ڈے، پتہ نہیں کیا کیا ڈے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں نہیں بھائی۔ اللہ کے نبی نے بھی مدر ڈے منایا، اللہ کے نبی نے اپریل فول منایا، اللہ کے نبی نے آج جو ہمارے یہاں دھوم دھڑکے ہوتے ہیں، ادھم مچائی جاتی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی میں ایسی تھی۔ میرے بھائیوں، خیر ہے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم تو یہ تھا، اللہ کا تقوی آپ کے دل میں اتنا زیادہ تھا میرے بھائیوں، کہ آپ جب اللہ کی عبادت کرتے تھے تو آپ اتنا روتے تھے کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک ہانڈی جیسے پکتی ہے، اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خوف سے نماز کی حالت میں آپ روتے تھے، آپ کا دل دہکتا رہتا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بعض معجزات ہیں جو بڑے معروف ہیں میرے بھائیوں، کچھ تو بہت معروف ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ثابت کرنے کے لیے، نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، یہ بات بتلانے کے لیے کہ اللہ کے نبی ہیں، خرق عادت چیزیں رونما کی کہ جو عام چیزوں میں نہیں پائی جاتی ہیں، تخلیق کے خلاف، فطرت کے خلاف۔ اور سب سے بڑا جو معجزہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، فطرت اس سے عاجز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ کہا کہ پورے قوم مل کر کے، انسان اور جنات مل کر کے ایک آیت اس کے مثل لے آؤ، عاجز ہے، نہیں لا سکتے۔ اور آج بھی چیلنج ہے، آج بھی چیلنج ہے۔ دنیا اور علم کتنی بھی ترقی کیوں نہ کر لی، لیکن اس کی طرح کوئی کتاب پیش کرنے سے آج فطرت عاجز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند کا ٹکڑے ہونا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بکری چرا رہا تھا، کسی ایک کی، اپنے سردار کی، مالک کی بکریاں۔ حضرت ابوبکر حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ بھوکے ہیں، پوچھا کہ کوئی بکری دودھ والی ہے تو ذرا دودھ دل کے مجھے دے دو، پلا دو، بھوکا ہوں، ہم دونوں بھوکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ دیکھیے، امانت، فرمایا یہ امانت ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا مال نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آقا آئے ہوئے ہیں، سردار آئے ہوئے ہیں، ہمارے نبی آئے ہوئے ہیں، یار غار آئے ہوئے ہیں، ابو بکر آئے ہوئے ہیں، لاؤ جلدی سے کسی کا بھی مال ہو اور ان کے سامنے واہ واہی لے لیں۔ نہیں، فرمایا ہم بھی امانت ہے ہمارے پاس۔ فرمایا ٹھیک ہے، جو بکریاں دودھ دیتی ہیں اس بکری کو لاؤ، جو بکری ابھی اس عمر کو ہی نہیں پہنچی ہے اس کو لے آؤ، بچے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لاتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھن پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اور پھر اس سے
اللہ تبارک و تعالیٰ دودھ جاری کر دیتا ہے، سیراب ہو کر کے پیتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیرتے ہیں تو اس کی تھن اسی طریقے سے واپس ہو جاتی ہے جس طریقے سے پہلے رہتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت اسید بن خدیر اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، پھر آپ واپس جاتے ہیں، مدینے کی گلیاں اندھیر ہوتی ہیں، بالکل اندھیرا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کیا کیا، ان کے نور اور چراغ ان کے آگے آگے چلتا تھا جو روشنی کرتا، یہاں تک کہ جب ایک دوسرے اپنی اپنی گلی میں جب ہو گئے تو ان کے ساتھ دوسرا چراغ چلا گیا، ان کے ساتھ دوسرا چراغ، اور روشن ہو کر کے وہ چلے گئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کی برکت۔ اسی طریقے سے حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے باہر نکلے، میدان میں چلے گئے، اور جب دور گئے تو آپ کو پردے کے لیے کوئی چیز نظر نہیں آئی، کس سے پردہ حاصل کریں؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور دیکھا کہ 2 درخت لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور ایک درخت کے ٹہنی کو پکڑا اور کہا آؤ میرے ساتھ چلو۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ وہ درخت آپ کے ساتھ اس طریقے سے چلنے لگا جس طریقے سے کوئی اونٹ کا نکیل پکڑ کر کے اپنے ساتھ لے جا رہا ہو، اور لا کر کے جہاں آپ کو قضائے حاجت کرنی تھی وہاں پر آپ نے اس کو ٹھہرا دیا۔ پھر آپ دوسرے پیڑ کے پاس گئے، اس سے بھی یہی کہا کہ اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چلو۔ پھر وہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آڑ میں اپنے حاجت پوری کی، اور پھر حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب میں نے نظر دوڑائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حاجت پوری کر کے واپس آ رہے ہیں، اور وہ دونوں پیڑ اپنی اپنی جگہ پر جا رہے ہیں واپس۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ اس کے علاوہ بے شمار معجزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جن کا بیان کرنے کے لیے وقت بھی نہیں ہے، اور ہمیں حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے بات کو ختم بھی کریں۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات اللہ رب العالمین نے آپ کو کچھ خصوصیات آپ کو دی تھیں، تمام نبیوں سے الگ ہو کر کے سرسری طور پر میں اس کو آپ حضرات کے سامنے بیان کر کے اور اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے افضل نبی بنایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فوقیت اختیار کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں سب کا سردار ہوں، سب سے افضل نبی ہوں، کوئی فخر نہیں ہے مجھے، اس پر بھی کوئی فخر نہیں ہے، فخر کے ساتھ نہیں، لیکن یہ فضیلت اللہ نے عطا کی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی ہیں۔ اس میں سے یہ ہے کہ مجھے روب دیا گیا ہے، اور میرے روب کا عالم یہ ہے کہ 1 مہینے کی مسافت تک لوگ دشمن اس روب کو ڈرتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ دوسری چیز، پوری زمین، روئے زمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے، میری امت کے لیے مسجد اور پاک بنا دی گئی ہے، بندہ کہیں بھی اس کو نماز کا وقت ہو جائے وہ نماز پڑھ لے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے مال غنیمت حلال کر دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیت دی گئی ہے وہ شفاعت کبریٰ، قیامت کے دن روز محشر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شفاعت کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ پہلے اپنے اپنے قوموں میں نبی بنا کر کے بھیجے جاتے تھے، لیکن میں پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جوامع الکلم دیا گیا ہے، یعنی مختصر بات اور بلاغت اور فصاحت سے بھری ہوئی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلمہ بولتے تھے لیکن اس میں بہت سارے معنی پائے جاتے تھے۔ تو یہ فصاحت، یہ جملہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ عطا کی تھی، یہ برکت۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اور بہت سارے، میرے بھائیوں، ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم آپ کی سیرت کو آپ حضرات کے سامنے کما حق ہو بیان کر سکیں، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے آ جائیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امتیاز بخشا ہے، جو فضیلت بخشی ہے، یہ میرے بھائیوں کسی اور کو نہیں مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کتنے گستاخ ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی ہمارے طرح انسان تھے۔ کون بے وقوف آدمی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح کہتا ہے؟ میرے بھائیوں، اپنی طرح وہ کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ انسان ہیں، انسان ہونے میں بشر ہونے میں ہماری طرح ہیں، لیکن منصب میں نہیں،
برتری میں نہیں، اور جو اعزاز اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے اس میں آپ کے مرتبے کو کوئی نہ نبی پا سکتا ہے، چہ جائے کہ کوئی امتی آپ کے اس مرتبے کو پالے۔ میرے بھائیوں، آج صرف افسوس اس بات پر ہے کہ جو حق بیان کریں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت بیان کریں، میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں، آپ اور محفلوں میں یہ نہیں سنیں گے، اور محفلوں میں آپ کے حسن کی تعریف ہوگی، اور محفلوں میں آپ کے ایسی تعریفیں ہوں گی کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد، حق تو یہ ہے، صداقت یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے، ہمیں اس طریقے سے بیان کرنا چاہیے۔ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایسی ہے کہ کسی عربی شاعر نے کیا کہا تھا، مضت الدہور ولم اتینا بمثلہ، کہ زمانے گزر گئے، کسی ماں نے ان کی طرح کسی ماں نے نہیں جنا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں آپ یکتا تھے، ہر چیز میں آپ یکتا تھے، عمل میں، جسم میں، شکل و صورت میں، شباہت میں، ساری چیزوں میں آپ کی کوئی مثال نہیں تھا۔ لیکن مثال صرف اس میں ہے کہ صرف بشر ہونے کے ناطے، بشر اس افضل مخلوق میں بھی، اور یہ بھی آپ کی شان ہے، گستاخی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گستاخی ہے، آپ کو خاکی مخلوق ماننا یہ آپ کی شان میں گستاخی ہے، آپ کو بشر ماننا یہ آپ کی شان میں گستاخی ہے، تو سب سے پہلے قرآن آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ سب سے پہلے جو یہ آیت کریمہ کہتی ہے، قل انما انا بشر مثلکم، کہو کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ فرق کیا ہے؟ فرق وہی ہے جو فرق ہم بتاتے ہیں، جو فرق ہم بھی بتاتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہماری طرح انسانیت میں برابر ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ نبی ہیں، وہ نبی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ آپ نے شروع سے لے کر کے میں نے کوشش یہ کی ہے کہ وہ چیزیں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں، وہ چیزیں رکھوں جو ہماری عقیدے سے جس کا تعلق ہے، جس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے تفصیل تو بہت بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو باتیں سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس ایمان کو، جو ایمان آج ہماری اس مجلس میں تازہ ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ برقرار رکھے۔ اور یہ دعا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، تو ہی ہمارے دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اے اللہ، تو نے اگر ہدایت دی ہے تو پھر ہمارے دلوں کو تو اے اللہ نہ پھیر، بھٹکا نہیں، اور تو اپنی طرف سے ہم پر رحمت نازل کر اور ہمیں عطا کر دے، تو ہی سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو سیرت ہم نے سنی ہے، میں گزارش کروں گا ہم تمام بھائیوں سے، اپنی ماؤں اور بہنوں سے، کہ ہم خود ہماری عزت، ہماری آبرو کی حفاظت، ہماری شان اسی میں ہے کہ ہم اس یتیم نبی، اس کے سیرت کو اپنا لیں اور اس کی زندگی کو ہم قبول کریں اور ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بلندی اور سرخرویت عطا فرمائی تھی، اسی طریقے سے ہمیں بھی اسی وقت عزت ملے گی اور اللہ کا فضل ملے گا، جب تک کہ ہم اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہم زندگی نہ گزاریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کی سیرت کو سمجھنے، آپ اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔